اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ قبل یمن کے بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ گرانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے کعبہ شریف کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا شخص غیظ و غضب میں جل بھن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کی بے حرمتی کی۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ والوں پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبدالمطلب کے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو اس واقعے سے پہلے بڑا رنج ہوا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ عبدالمطلب نے فرمایا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو برباد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبدالمطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور اللہ جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبدالمطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے۔ مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر غاروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر اور پھر اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبدالمطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چڑھ گئے اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبے کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کے ساتھ بڑھا اور مکہ مکرمہ میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، وہ ایک دم بیٹھ گیا اور ہر چند مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں، چھوٹے پرندوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے کعبہ شریف کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کے لشکروں اور فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ
ابرہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر ہچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ کے قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل یعنی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورۃ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے رسول کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے اس ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا اور ان پرندوں کے لشکر بھیجے تاکہ انہیں کنکر سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالا۔ اس صورت میں رب العزت ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے، اس پر مختصر سا غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے گھر کے حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج سکتا، اونٹوں اور ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن انہیں ایسی حقیر چڑیاں بھیجیں جس سے ڈرنے کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اے انسانوں، میرے گھر اور میرے دین کی حفاظت کے لیے مجھے تمہاری رتی برابر بھی ضرورت نہیں۔ میں چاہوں تو حقیر سے حقیر جانوروں سے بھی اپنے گھر کی حفاظت کر لوں، لیکن اے انسانوں، یہ تمہاری ہی خوش قسمتی اور شرف ہوگا کہ تم آخرت کے لیے کچھ کار خیر کرو۔ آج ہم تعداد میں کثیر ہوتے ہوئے بھی دشمنان دین سے شکست کھا رہے ہیں، اسی لیے کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کوئی مشقت نہیں کی۔ نتیجتاً ظالم حکمران ہم پر مسلط ہوتے رہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، وہ بھول جائیں کہ اسلام کو کبھی خطرہ تھا نہ کوئی ہوگا، بلکہ خطرے میں وہ مسلمان ہے جو اس دین کو چھوڑ کر اپنے نفس کی تابعداری کر رہا ہے، جبکہ اس دین کی فطرت ہے کہ یہ ہر حال میں انسانیت تک پہنچ کر رہے گا۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین تو ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا، چاہے کچا مکان ہو یا پکا، یا بند قلعے ہوں یا کھلی وادیاں ہوں، دین اسلام سارے عالم انسانیت تک پہنچ کر رہنے والا ہے۔